حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو خبریں میں بیان کر رہا ہوں قرآن ہی کی زبان میں، یہ خبریں مجھ تک کیسے پہنچی ہیں؟ خدا ہی کی طرف سے پہنچی ہیں اور وہی تفصیلات بتاتا ہے۔ پھر وہی تفصیلات جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ والی بات کہ وہ آپ یا مفکرین یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی یہ مدعا کلام یہ ہے، مدعا وہ کلام وہ ہے، اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے؟ یہ مجھے تو یا متشککین کو تو یہ تو ٹھیک ٹھاک تعبیر لگ رہی ہوتی کہ بھئی ہم چونکہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر سے غلطی کوئی نہیں نکالنی ہے، نہیں نکلنے دینی، تو پھر کبھی اس کے لیے یہ والا وہ ذکر کر دیتے ہیں، کبھی وہ والا ذکر کر دیتے ہیں۔ جو لوگ غلطی ڈھونڈنے نکلے ہیں تو ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیٹھ گئے ہیں کیونکہ غلطی ڈھونڈنی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ یہ میں نے تو پھر وضاحت کی اس بات کی کہ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے، آپ کو ایک ایک جز ایک ایک لفظ کی تنقید کرنے کا حق ہے، صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک مقام پر ایک بات کو اس طرح بیان کیا، دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا، اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ وہ مدعا کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی وہ کیا سبب ہے۔ اس کی میں نے مثال دی تھی کہ میں نے جب یہ بیان کرنا ہوتا ہے، سر یہ سمجھ میں سوری ہے میں آپ کی بات کاٹ، یہ بات ٹھیک ہے، یہ اصول ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی طرف جب جاتے ہیں تو مدعا کس نے طے کرنا ہے؟ ہم باہر کھڑے ہو کر جب مدعا طے کرتے ہیں اس کی مثال ہی یہی ہے کہ مثال کے طور پر ابھی جیسے آپ خود بھی فرما رہے تھے کہ تفسیر کی نوعیت دیکھتے ہوئے کچھ مفسرین نے ایک رائے قائم کر لی، کچھ نے، تو وہ مدعا کلام تو یہ پھر بعد میں مفکرین یا مفسرین طے کرتے ہیں۔ انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ اصل میں ایک شخص کے بارے میں کیا تھا، یعنی اس کا نام کیا ہے، کیا یہ کسی فرد کا نام ہے، یہ کسی قبیلے کی طرف نسبت ہے؟ تو میں نے یہ عرض کر لیا تھا کہ یہ تفسیری نوعیت کے اختلافات ہیں نا، اس میں کوئی تضاد نہیں واقع ہوتا، یعنی میں ایک چیز کو سمجھنے جا رہا ہوں۔ تاریخی تضاد تو واقع ہوتا ہے نا، یعنی تفصیل آپ جو بھی کریں گے اس سے پھر یہ متعین ہوگا کہ اصل میں یعنی مطلب قرآن مجید نے کسی مقام پر یہ بیان کر دیا ہے کہ وہ اصل بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اور دوسری جگہ یہ بیان کر دیا کسی دوسری قوم کا آدمی تھا۔ قرآن کے اپنے کانٹینٹ، سامری قوم بہت بعد میں آتی ہے، سمیرینز جو تھے، سمیرینز تھے، یہ بہت بعد میں آتے ہیں بنی اسرائیل کی نسبت، تو اگر وہ قوم ہی بعد میں آ رہی ہے اور یہ قوم تھی۔ دیکھیے یہ آپ ایک دوسری چیز میں جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے مدعا میں جا رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر یہ کہ اخت ہارون سے کیا مراد ہے، مثال کے طور پر سیدہ مریم کے والد کا کیا نام ہے، یعنی یہ وہ تاریخی معلومات ہیں جن کے بارے میں چونکہ تفسیر میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں اور لوگ وہ بیان کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو اگر موضوع بنانا ہے تو ہم ایک نشست میں بنا لیں گے اور اس میں اپنی تحقیق بیان کر دوں گا، یہ بتا دوں گا، اب بھی آپ دیکھنا چاہیں میری تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ قرآن مجید کے متکلم نے یا مصنف نے یا جس نے بھی یہ کتاب پیش کی ہے اس نے کوئی تضادات پیدا کر دی ہیں۔ یہ تو اصل میں ایک تیسری چیز ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا، یعنی پہلی چیز کیا تھی، فقط لبثت فیکم عمرا، دوسری چیز کیا ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تیسری چیز جانتے ہیں کیا ہے، وہ پہلے سے متعلق بھی ہوگی، وہ اس دور سے متعلق بھی ہوگی، وہ قیامت تک ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی غلط بات اس کے اندر نہ ماضی سے آ سکتی ہے، نہ حال میں آ سکتی ہے، نہ مستقبل میں کبھی آئے گی۔ یہ تیسری چیز ہے، اس کو پھر ایک موضوع بنا کے آپ دیکھ، قرآن مجید نے اپنے بارے میں کہ میں انسان کا کلام نہیں ہوں، بشر کا کلام نہیں ہوں، تینوں اسٹیجز بیان کر دی ہیں، یعنی پہلے میرے مصدر کو دیکھو، ایک عمر گزاری ہے تمہارے اندر، کسی جگہ بتا سکتے ہو کہ انسانی ارتقاء کے کوئی شائبہ بھی نظر آتا ہے، ایک بات، دوسری یہ میرے کانٹینٹ کو دیکھو، 23 سال میں ظہور پذیر ہوا ہے، اس کے دوران میں فکر و خیال کا کوئی ادنا درجے کا تضاد بھی دیکھتے ہو، حل تری من فطور، تیسرا کیا ہے، اب آؤ اس کے کانٹینٹ میں اور پھر یہ بتاؤ کہ کیا کوئی باطل اس میں جگہ پا سکا ماضی سے، من خلفہ ہی، کیا کوئی باطل جگہ پا سکا اس کے بعد؟ تو یہ تینوں در حقیقت الگ الگ موضوعات ہیں، تو ہم اگر درمیان والے موضوع کو مکمل کرنے تیسرے میں چلے جائیں۔ جی نہیں، ابھی درمیان میں اور بھی کچھ سوالات ہیں، آپ فرمائیں۔ اسلوب اور مدعا کلام مکی صورتوں میں یوں محسوس ہوتا ہے پڑھتے ہوئے، آہنگ ان کا یہ ہے کہ واقعتاً ایک درد دل رکھنے والا انسان یا شخصیت اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے اور ان کی خامیوں سے درگزر کرنے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دینے کی طرف لگا ہوا ہے اور ان کے اوپر بڑا رحم ترس بھی کھا رہا ہے، لیکن وہی شخصیت جب ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے، ریاست آ جاتی ہے، بادشاہت یا جو بھی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ایک پشت ان کی مضبوط ہو جاتی ہے،
آہنگ چینج ہو جاتا ہے. پھر بجائے اس کے کہ وہ ہمدردی نظر آئے پھر ڈرایا جاتا ہے. پھر ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کی اس طرح کا کہ بھی غصہ بھی آ رہا ہے, پھر غصے کا اظہار بھی ہو رہا ہے. یہ تو ٹھیک ٹھاک انسانی ارتقاء کی طرح کی آہنگ ہے. اس کو کس طریقے سے؟ سورہ حاقہ, سورہ قاریہ, سورہ قمر کے بارے میں کیا تحقیق آپ کی؟ وہ مدنی دور کی ہیں یا مکی ہیں؟ ان کے اندر اتنا سخت لب و لہجہ ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں اس سے پہلے کیا کرتا رہا ہوں. آپ ذرا سورہ قمری کو پڑھیے, ایک ایک سرگزشت سنا کے. جانتے ہو نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جانتے ہو عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نہیں, یہ جو وقاص بات کریں یہ اصل میں انذار کی نوعیت کی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے گئے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قانون ہے, یہ نہیں کرو گے تو خدا تمہارے ساتھ یہ کر دے گا. یہ اور چیز ہے. وہ جو دوسری بات ہے جو اتمام حجت والا معاملہ ہے کہ بھائی بس مار دیے جاؤ گے, یہ ہو جائے گا. پہلے دن بتایا جا رہا ہے, یعنی بتایا جا رہا ہے کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ جب میں کسی رسول کو بھیج دیتا ہوں تو متنبع ہو جاؤ, اس کے بعد سزا ہونی ہے دنیا میں. آپ کفارکم خیر من اولئکم, یعنی اسی سورہ قمر میں کہا ہے کہ جب اس سے پہلے کے منکرین کے ساتھ میں یہ کر چکا ہوں اور اس سے پہلے کے مومنین کو میں اس طرح نجات دے چکا ہوں, تو کیا تمہارے منکرین جو ہیں یہ کہیں آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ ان کو سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ کروں گا ان کے ساتھ بھی یہ تو پہلے دن کہا جا رہا ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. آپ دیکھیں تو کیا لب و لہجہ ہے. یعنی مکی صورتوں کا لب و لہجہ تحدید کے معاملے میں مثال کہیں آگے کا ہے. مشرکین مکہ کو اگنائٹ نہیں کیا جا رہا, یعنی انہیں یہ نہیں کیا جا رہا کہ تم اگر یہ تنگ کرو گے تو یہ معاملہ ہو جائے گا. یہ ایک اوور آل پکچر کھینچی جا رہی ہے کہ تم سارے یہ نہیں کرو گے تو خدا تمہارے ساتھ قیامت والے دن یہ کر دے گا. یہ والے نہیں دنیا میں, یعنی یہ دیکھیے سورہ قمر میں کیا کہا جا رہا ہے. یہ نوح کو ہم نے بھیجا, اس کے بعد جب وہ ہمارا بندہ پکار اٹھا انی مغلوباً فانتصر, پروردگار مجھے تو ان لوگوں نے دبا لیا, آپ آئے ہیں مدد کے لیے. پھر ہم آ گئے, پھر ہم صالح کے پاس آ گئے, پھر ہم فلاں کے پاس آ گئے, فرعون کے پاس آ گئے. اس کے بعد کیا کفارکم خیر من اولئکم, قریش کے لوگوں کیا تمہارے منکرین آسمان سے آئے ہوئے ہیں, براہ راست کہیں سے نکلے ہیں؟ ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے. اچھا سورہ اقرا جس کے بارے میں شہرت ہو گئی ہے کہ شاید پہلی صورتوں میں سے بالکل ابتدا میں نازل ہے, سند الزبانیہ, ہم بھی اپنے سرہنگ بلائیں گے, کریں گے تمہاری پٹائی. کس جگہ ہے یہاں لب و لہجے میں یہ چیز؟ ہر جگہ ہے. نہیں بالکل دنیا کے بارے میں. آپ دیکھیے دنیوی عذاب کی تحدید کی تمام آیات جتنی ہیں غیر معمولی, سب مکیات میں جتنی ہیں, انہی میں کہا گیا ہے کہ وہ وقتاً قریب آنے والا ہے, ہم بتائیں گے تم کو. آپ سورہ اعراف کو دیکھیے, آپ سورہ انعام کو دیکھیے, سب سے بڑھ کر جو انذار کی تفصیلی سورہ ہے وہ سورہ اعراف ہے. ایک ایک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جب کوئی نبی بھیجا ہے رسول بنا کر, ہم یہی کرتے رہے ہیں. یعنی قرآن مجید پورے کا جو انذار کا کمال ہے وہ تو نمودار ہی مکیات میں ہوتا ہے. مدنیات میں آ کے تو آپ دیکھیں ملائمت پیدا ہو جاتی ہے, مہلت دینے کا اسلوب پیدا ہو جاتا ہے. اتنی مہلت دے دو, مزید مہلت دے دو, ابھی دیکھتے ہیں ان کو. اس کے بعد کہیں جا کے سورہ توبہ میں آپ کو وہ لب و لہجہ نظر آتا ہے. مدنیات میں کہاں ہے یہ چیز؟ عموماً ایک سوال اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھیے مکیات میں چونکہ طاقت نہیں ہے, ایک تو یہ آہنگ والی بات تھی, دوسری بات یہ کہ چونکہ طاقت نہیں ہے, نافذ نہیں کر سکتے ہیں, تو ایک ہمدرد انسان کے لب و لہجے میں یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں, یا زیادہ سے زیادہ آخرت کے حوالے سے. آپ کی تحقیق ابھی جو آپ نے فرمایا اس کے بعد ٹھیک ہے, لیکن ساتھ یہ ہے کہ نہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے, کچھ کرنے کی بات نہیں آ رہی ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو, سوائے اس کے کہ بھی خدا کو پہچانو, یا سوائے اس کے کہ بھی توحید کی طرف آ جاؤ, منکرات سے بچنے. بلکہ منکرات کو کوئی اس طرح خاص تفصیل سے سوائے اصنام پرستی کے, بت پرستی کے, یا اور کوئی اتنا خاص نہیں ہے. لیکن جب مدنیات میں آ جاتے ہیں اس سے بھی تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا کلام وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے. وہ دین کے کون سے احکام ہیں؟ دیکھیے پورے دین کا کانٹینٹ کیا ہے؟ عبادات ہیں, تطہیر بدن کی چیزیں ہیں, تطہیر خورنوش کی چیزیں ہیں, اور اس کے بعد تطہیر اخلاق. یہ سب کچھ مکیات میں زیر بحث آ گیا. مدنیات میں صرف وہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں جن کا تعلق ریاست سے متعلق ہے. یعنی وہ کون سا اضافہ ہے جو ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے تمام اخلاقیات
مکیات میں بیان ہوئی. آپ دیکھ لیجئے سورہ بنی اسرائیل میں سب سے بڑھ کر احکام عشرہ کی تفصیل کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے. سورہ نحل میں وہ مبادی بتائے گئے ہیں جن میں سے اس آیت کو ہم اٹھاتے ہیں اور جمعہ کے ہر خطبے میں پڑھتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے اخلاقیات کی گویا اساس ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہی ہے اصل میں وہ سارا اخلاقی مقدمہ جس کے اوپر قرآن کھڑا ہے. تمام عبادات جتنی ہیں یعنی زکوٰۃ دینے کی ہدایت وہی موجود ہے. آپ دیکھیے اسی میں تمام ان احکام کا ذکر ہے جو نماز سے متعلق ہیں. یہ سب چیزیں مدینے میں آنے کے بعد ایک ریاست وجود میں آ گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ بے موقع بات کرنے کا کیا سوال ہے. یعنی جب وہ ریاست وجود میں آئے گی، اگر اللہ تعالیٰ نے ریاست سے متعلق، معاشرے سے متعلق کوئی بات کہنی ہے تو وہ کہیں گے. آپ قتل کے معاملے میں دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آدمی نے ایک قبائلی معاشرے میں اپنا بدلہ لینا ہے جس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، باپ کو قتل کر دیا گیا ہے. لب و لہجہ بالکل اور ہے. وہاں یہ بتایا گیا کہ تمہیں حق ہے کہ تم جا کر اپنا قصاص لے لو، تمہاری مدد کی جائے گی، یہ بات کہی گئی ہے. لیکن جیسے ہی آپ مدنیات میں آتے ہیں تو اب باقاعدہ ریاست موجود ہے. اب کتب علیکم القصاص، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے. تو اس میں یعنی وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیوی عذاب کی تحدید، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کبھی پڑھیے، مکیات ہی میں ہے حقیقت میں.